اللہ نے جو وعدہ کیا تھا یہ اس وعدے کا کرشمہ ہے۔ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کو دے کر کے گئے اور یہ ہدایت دے کر کے گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا، پڑھا اور پھر اس کے بعد پڑھایا۔ ایسے تابعین ملتے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن پڑھانا بنا لیا۔ ایک تابعی 70 سال تک مسجد میں بیٹھ کر صرف قرآن ہی پڑھانے لگا۔ ایک آدمی مدرسہ بن گیا، پھر اس کے بعد امت نے مدارس کو بنانا شروع کر دیا۔ قرآن کی تعلیم کیا چیز؟ قرآن کی وہی تعلیم جس کو مقصد بنا کر دادا نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اپنا احسان اپنے بندوں پر جتا رہا ہے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ اور وہی 3 مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد قرآن کی تعلیم، رسول اللہ اسی تعلیم کو دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا، پردے کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کو مقصد بنایا۔ پھر امت نے اس کے لیے مدارس کو بنانا شروع کر دیا جن کے اندر تعلیم ہوتی رہی۔ ہمارے اس ملک کے اندر اللہ نے قرآن کی اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے علماء دیوبند کو قبول فرمایا۔ انہوں نے آج سے 150 سال پہلے کم و بیش وہ لوگ تھے، صرف عالم ہی نہیں تھے، اللہ والے تھے، جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ رو رو کر اللہ کے سامنے انہوں نے ان حالات کے اندر جب یہ لگتا تھا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا سلسلہ ٹوٹ جائے، اسلام کی بقا مشکل ہے، طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اور تائید سے ایک ایسی دیوبند جیسی جگہ میں نہ کوئی اقتصادی اعتبار سے مضبوط جگہ ہے، نہ زراعت کے اعتبار سے کوئی خاص امتیاز رکھنے والی جگہ ہے، ایسی بستی کے اندر کہ جو قدیم ترین بستی تھی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا اور وہاں انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ نے اس مدرسے کے چلانے والوں کے دل کے اندر ڈالا کہ انہوں نے اس مدرسے کے لیے چلانے کے طریقے کیا ہوں گے، بنیادیں کیا ہوں گی، اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا اور انہوں نے اس بنیاد کو متعین کر دیا کہ مدرسہ ان اصول کے اوپر چلے گا۔ 150 سال سے کم و بیش مدرسہ اس اصول کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہوئی ہے، آج دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، وہ لوگ جو اس ایک مدرسے سے نکلے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا آپ کو جہاں بیٹھ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ نہ کر رہے ہیں۔ افریقہ کے ان جنگلات میں جہاں انسان جانوروں کی طرح رہتا ہے، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح خدمت قرآن کی کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ الہ العالمین یہ آدمی یہاں پہنچا کیسے ہے، اور پوچھو کہاں سے پڑھ کر کے آئے، 2-3 واسطوں کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہ دارالعلوم کا شاگرد ہے۔